الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے جو دعائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، یا تو وہ دعائیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہیں یا وہ دعائیں فرشتوں کی ہیں. ان دعاؤں میں سے دو تین دعاؤں کا تذکرہ ہو چکا ہے اور ایک دعا جس کا آدھا حصہ ہوا تھا اور آدھا حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا. اور پچھلے جمعے عاشورے سے متعلق بات ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں یا فرشتوں کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جا بجا یہی سبق دیا جا رہا ہے، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام نے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے دعائیں مانگو اور اسی طریقے سے تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. اور یہ دعا تمام کی تمام عبادت کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اور اس کا مغز ہے. اور ابھی میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. یہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا مغز ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، سمجھ لیں کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اور جو بیچارہ اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، خلفائے اربعہ میں سے ہیں، فرمایا کہ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا ہے،
اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دے دے، میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو اس کو قبول بھی فرمائیں گے، وہ دعا سنیں گے بھی۔ اگر کسی شخص کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی، یہ ہے المیہ، یہ ہے سوالیہ نشان، اور یہ ہے دلوں کا سخت ہونا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے اور انسان مانگ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ جیسے انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بس اوقات فوراً اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، بس اوقات حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، تاخیر سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہاں زبان سے لفظ نکلا اور فوراً اسی لمحے جو ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیا شاید ہم نبی سے بھی آگے چلے گئے۔ نبی کی دعا اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد قبول فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون نے جو دعا کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اس دعا کا ظہور، دعا ہو رہی ہے، کہہ دیے کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری دعا، دونوں کی دعا قبول کر لی، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال کے بعد ہوا۔ تو کیا ہم پیغمبر سے بھی آگے چلے گئے؟ اس لیے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، دعا مانگنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دعا مانگنے کا چسکا انسان کو لگ جائے، یہ اس کی صلاح اور فلاح کے لیے کافی اور شافی ہے انشاءاللہ۔ خیر، تو گزشتہ سے پیوستہ جمعے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، اور اس دعا سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں عرض کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا 27ویں پارے سورۃ القمر میں، سورہ رحمان سے پہلے جو سورت ہے سورہ قمر، اس میں اس دعا کا تذکرہ ہے۔ اور یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت مانگی، اس دعا کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عمر بھی بہت لمبی عطا فرمائی تھی، 950 سال تک قوم کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال کہنا بہت آسان ہے، اتنی عمر کا ملنا، یہ عمر نہیں، یہ تو سمجھانے کی مدت ہے، طبی عمر تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھاتے رہے 950 سال، اصلاح کرتے رہے، لیکن قوم نے ایک نہ سنی، قوم نے ایک نہ مانی، وہ اسی عناد اور تمرد اور سرکشی پر ڈٹے رہے، تمسخر کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، طرح طرح کے تانے دیتے رہے، تنقید کرتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ 950 سال تک یہ پیغمبر کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے۔ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ٹکا بوٹی کر ایک طرف کر دیتا۔ 950 سال سمجھانے کے بعد جب کوئی اس کا خاطر خواہ رزلٹ جب نہیں نکلا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہی دعا ہماری چل رہی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں تو بس اب مغلوب ہو چکا ہوں، جتنی ہمت تھی ساری کی ساری توانائی صرف کر دی، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے سمجھا بجھا لیا، ہر طریقے سے بات ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر لی، ترغیب کا راستہ، ترہیب کا راستہ،
ہر راستہ اختیار کر لیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ میری مدد فرما دیں. تو اس کا پورا رکوع ہے یہ سورہ قمر میں. پھر کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی بارش برسائی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے دروازے کھول دیے. آسمان سے بھی بارش برسنے لگی، زمین سے بھی بارش، پانی بہنے لگا اور پھوٹنے لگا، غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی حالات سے تنگ ہو جائے اور جب آدمی مخالفین کی مخالفتیں سہنے سے تنگ ہو جائے، جو شیاطین اور فتین ہیں، جب وہ تکلیفوں کا لامتناہی سلسلہ جب لمبا اور دراز ہو جائے اور کوئی آسرا نہ ہو، تو پھر اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ربی انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب، میں تو اب مغلوب ہو چکا ہوں، آپ راستہ نکال دیں، آپ میری مدد فرما دیں. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے. اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، اس دعا کے دو پہلو ہیں. ایک دعا کا پہلو یہ ہے کہ جب آدمی کے مخالفین، شیاطین، فتین، حاسدین، تکلیف پہنچانے والے طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور دوسرا پہلو ایک وہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اور اس موقع پر یہ دعا مانگنا اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا یہ انتہائی مجرب اور انتہائی مفید. وہ کیا کہ جب انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، شیطان سے جب مغلوب ہو جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اب آپ ہی میری دستگیری و مدد فرما دے. میں نہیں بچ سکتا، آپ بچانے والے ہیں، آپ بچائیں گے تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا. برے ماحول سے، شیطان کی شرارتوں سے، نفس کے بہکاوے سے، گناہ کے کاموں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اب میں نہیں بچ سکتا، آپ ہی میری دستگیری اور مدد فرما دیں. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسی دستگیری و مدد فرماتے ہیں. اور اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جہاں ہر آدمی گناہ کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کے لت پت ہے، اور تمام کے تمام گناہوں کا کیا سرچشمہ، تمام کے تمام گناہوں کا سرچشمہ، تمام کے تمام گناہوں کی تکمیل جس آلے کے ذریعے ہو رہی ہے، آج وہ ہمارے ہاتھ میں. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تمام گناہوں کا سرچشمہ وہ ہمارا وہ شیطانی چرخہ جو ضرورت کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے اور گناہ کے کاموں میں اور اللہ کی معصیت و نافرمانی میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. سمجھ گئے نا کیا؟ موبائل. آج مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نیٹ کا پیکج کرا لیں. میں نے کسی وقت آپ کو بتایا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، اقدار بدل گئے، ذہن بدل گیا، ماحول تبدیل ہو گیا. کسی زمانے میں آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے، کسی دوسرے شہر میں گئے، کسی دوسرے گاؤں میں گئے، کسی ملنے جلنے والوں سے گئے، تو ہم جا کر ان سے پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی ذرا سا یہ بتا دینا کہ قبلہ کس طرف ہے. یاد ہے نہیں؟ قبلہ کس طرف ہے، تاکہ جب نماز کا وقت ہو اور آپ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو تو ہم نماز اپنی وقت پر قبلہ رخ ہو کر
پڑھ لیں. میں نے کہا کہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی. اب ہم جب جاتے ہیں کہیں تو جا کر پوچھتے ہیں آپ کیا وائی فائی کا کنیکشن ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جاتے ہی ساتھ سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ کیا وائی فائی ہے؟ ذرا سا پلیز کوڈ بتا دیں. یہ ہے. تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آج گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل. آپ جیب میں رکھیں، موبائل آپ اٹھا لیں کسی کا بھی، اور موبائل کو آپ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنے حاجی صاحب ہیں، کتنے پانی میں. حاجی صاحب جو ہے وہ کتنے پانی میں پتہ چل جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں اور آدمی بچنا چاہے، ایک تو یہ کہ آدمی کو فکر ہی نہیں ہے، آدمی بچنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو اس کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں اس آدمی کی جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، نہیں بچ پا رہا. اب اللہ سے مدد مانگو، دعا مانگو. وہ دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ ان حالات سے میں مغلوب ہو چکا ہوں، حالات کا غلبہ ہو چکا ہے میرے اوپر، آپ میری مدد فرما دیں. میں نکلنا چاہتا ہوں، نہیں نکل سکتا، کمزور ہوں، آپ میری دستگیری فرما دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے نکالتے ہیں. اور حدیث میں ہے، اور وہ حدیث میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے عرض کی تھی اور اسی پر بات ختم کر دی تھی. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اور دوسرے روایت میں الفاظ ذرا سے مختلف ہیں، حاصل دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد جو باڑ لگائی ہے وہ ناگوار اور مشقت سے کرنے والی چیزوں کی باڑ لگائی ہے، اور جہنم کے ارد گرد جو باڑ لگائی ہے وہ شہوات اور لذات کی باڑ لگائی ہے. اب اس کا ذرا سا مطلب سمجھ لیں. بہت سارے کام ایسے ہیں آدمی کا دل نہیں چاہتا کرنے کا. میں اس کی بھی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. آدمی کا نہیں دل چاہتا کرنے کا، لیکن کرنا ہے، کرنا پڑے گا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کرنا پڑے گا اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، کرنا پڑے گا اپنے اوپر زبردستی کر کر، جبر کر کر. طبیعت پر گراں گزر رہا ہوگا، طبیعت پر بوجھ ہوگا، دل بالکل آمادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو اس کو پار کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اور حدیث میں ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ فذالکم الرباط. 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. کیا معنی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو ناگواری کے باوجود مکمل کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو فرمایا کہ فذالکم الرباط، یہ جہاد میں پہرا دینے کے برابر. جو ثواب اللہ تعالیٰ جہاد میں پہرا دینے والے کو عطا فرماتے ہیں، وہ ثواب اللہ تعالیٰ وضو کو مکمل کرنے پر، ناگواری کے باوجود وضو مکمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر سخت سردی کا زمانہ ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، گیزر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ باہر چلے جائیں دوسری جگہوں پر سخت
ایسے ملک اور ایسے شہروں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں، جہاں پانی کے اندر ہاتھ آدمی ڈالے تو انگلیاں شل ہو جائیں، انگلیاں سن ہو جائیں، اس موقع پر بھی آدمی وضو کو تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود، تکلیف سہنے کے باوجود، طبیعت پر ناگواری کے باوجود صرف فرض نہیں سنت کا بھی اہتمام کر رہا ہے، صحیح طریقے سے وضو کر رہا ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو رہا ہے، جبکہ 1 مرتبہ پانی میں ہاتھ ڈالنا انگلیاں شل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ فذالکم الرباط، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں پہرا دینے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد میں بہت سارے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل ترین کام جو ہے وہ پہرا دینا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہے سرحد پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، چاہتا ہے دل، الحمدللہ چاہتا ہے، ہمارا تو چاہتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ چاہتا ہو، لیکن فجر میں تو بہت سارے لوگوں کا دل نہیں چاہتا ہوگا۔ کون بستر چھوڑے، کون نیند کی قربانی دے، کون اٹھے، راستہ خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، سڑکوں پر گندا پانی ہے، گٹر کا پانی بہ رہا ہے، گھڑے ہیں پتہ نہیں، اور شیطان جو ہے ایسے موقع پر ایسی تعویلات سکھاتا ہے، ایسی شیطانی تعویلات سکھاتا ہے، اور یہی آدمی جب دکان کا وقت ہوتا ہے تو سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے۔ وہاں شیطان یہ تعویلات نہیں سکھاتا، وہاں ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، دکان نہیں کھولیں گے گاہک کہاں سے آئیں گے، بکری کہاں سے ہوگی، فائدہ کیسے ہوگا۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو وہ ساری شیطانی تعویلات جو ہے وہ ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اب مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود، طبیعت پر گراں گزر رہا ہے، طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے، نیند کا زبردست حملہ ہو رہا ہے، لیکن جب مؤذن اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس آدمی کی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ میں عملی طور پر اس کا جواب میں نہ دوں۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور سب چیزوں کو ایک طرف کر کر نماز کے لیے مسجد کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ یہ ہے مکارہ۔ اس مشقت اور تکلیف کے بعد پھر انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ یہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کے ساتھ یہ مسئلے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نماز شروع کرو تو ایک شیطانی خیالات کا تسلسل جو شروع ہوتا ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ پوری نماز میں نہیں پتہ چلتا کہ پہلی رکعت میں سورت کون سی پڑھی تھی، اتنا بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسا ہے نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میں ہوں۔ یہ شکر اللہ کا کہ میں سیدھا سہو مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ تو ہر نماز میں آپ کو میں سیدھا سہو کراؤں۔ چلو بھائی آ جاؤ۔ تو اچھا، نماز پڑھانے والے کو تو چونکہ بہت ساری فکریں ہوتی ہے، بھائی کہاں پڑھ رہا ہوں میں، کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اگلا رکوع میں کہاں سے پڑھنا ہے، اگلی رکعت کہاں سے شروع ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ایک عام آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو نو ٹینشن، اس کو کسی کی فکر ہے۔ کوئی دکان کا حساب کر رہا ہوتا ہے، کوئی جوڑیا بازار سے سامان لانا ہے، ٹرک لوڈ ہو رہا ہے، آج جو ہے وہ ڈالر اتنے روپے کم ہو گیا ہے، اور آج جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہے،
وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو رہی ہے نماز میں، اس لیے کہ یہ بڑی فرصت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، ایک عمومی شکایت یہ ہے کہ جی نماز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اور علماء دیوبند کے قطب الاقطاب، ان کا لقب جو ہے وہ قطب الاقطاب ہیں۔ جانتے ہیں قطب جانتے ہیں؟ قطب ابدال نہیں پتا، چلے تو ہمارے اس سلسلے کے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب ہے۔ سن لے اچھی طرح بات غور سے، بڑے کام کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو مبارکباد دیتا ہوں، جملے پر ذرا سا غور کریں، فرمایا کہ میں اس آدمی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کو کبھی نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ نہیں سمجھے بات، میں پھر دہرا رہا ہوں اس کو۔ فرمایا کہ میں اس آدمی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کو نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا لیکن نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، فرمایا کہ وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور اس جملے میں حضرت نے کیا کچھ کہہ دیا ہمارے سر سے اوپر سے گزر گئی۔ میں سیدھے سادے الفاظ میں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک آدمی وہ ہے کہ جو نماز لذت کے لیے پڑھ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا نہیں پڑھ رہا، تو اللہ معاف فرمائے اس کی نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی نماز جو ہے وہ مزے کے لیے ہے، اس کی نماز لذت کے لیے ہے۔ جیسے چور کو چوری میں مزہ آتا ہے، غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، ایک آدمی اس کی عادت ہے کہ اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ مزے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ آدمی کہ جس کو کبھی مزہ نہیں آ رہا لیکن نماز نہیں چھوڑ رہا، نماز پڑھتا جا رہا ہے، ایک وقت کی نماز کبھی ناغا نہیں ہے، اس کی نماز جو ہے وہ خالصتاً 100% اللہ کے لیے، اس کی نماز 100% خالصتاً اللہ کے لیے۔ مزہ آ رہا ہے تو بھی پڑھ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا تو بھی پڑھ رہا ہے۔ مزہ مقصد نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل ہے۔ اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ گیا ہے، چاہے مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا، تو مزہ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کی تعمیل۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ نماز میں جو ہے مزہ نہیں آ رہا، بس آپ کا کام ہے کہ آپ نماز بولیں نا پڑھتے رہیں، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جب کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ آپ ہوں گے اور اللہ ہوں گے، انسان ہوگا اور اس کا رب ہوگا، درمیان میں کوئی تیسری چیز انشاءاللہ حائل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات مجھے یاد آئی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی اور اپنے اساتذہ سے بھی سنی۔ حدیث میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ایسی نماز کہ جس میں اول سے لے کر آخر تک، جس میں اول سے لے کر آخر تک، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہا، اس کا خیال کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکا، ادھر ادھر ذہن متوجہ نہیں ہوا، فرمایا کہ ایسی نماز کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے، ایسی نماز کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے ایسی نماز پڑھنے کی۔ تو یہ حدیث حضرت بیان کر رہے تھے تو ایک طالب علم بیٹھا تھا، طالب علم آپ باشد، ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے، طالب علم آپ باشد کہ چپ نہ شود، کہ طالب علم وہ ہوتا ہے،
طالب علم وہ ہوتا ہے جو کبھی چپ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اعتراض اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، یہ بات کی استاد نے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، یہ بات کی ہے، یہاں یہ دفع دخل مقدر ہے، تو طالب علم آپ باشد کہ چپ نہ شود۔ ایک طالب علم نے کہا حضرت ایک سوال ہے، فرمایا کہ پوچھو۔ بڑی عجیب بات ہے، کہہ لے کہ آپ جس نماز کی تعریف کر رہے ہیں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی، آپ جس نماز کی تعریف کر رہے ہیں کیا ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے؟ طالب علم نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ آپ جس نماز کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی نماز کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہ آئے، کیا ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے؟ طالب علم نے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسی نماز پڑھنے کی نیت بھی کی ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا کبھی ایسی نماز پڑھنے کی نیت بھی کی ہے؟ تو بات اصل میں یہی ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی ہے، نیت ہی نہیں کی، سچ بات جو ہے وہ یہی ہے، وہ ایک روٹین ہے، ایک معمول ہے، بچپن سے ایک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ترتیب ہے، ایک عادت ہے، بس۔ خیر بات یہ بہت لمبی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مکارہ کہ دل نہیں چاہ رہا، طبیعت مائل نہیں ہو رہی، لیکن نماز جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب آدمی جو ہے وہ اس طرح کے حالات سے تنگ ہو جائے، سامنے کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو، پریشانیاں ستا رہی ہو، رزق کی تنگی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، بیوی کی پریشانی ہو، برے ماحول سے آدمی مغلوب ہو، نفس کے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہو، شیطان کے اس پر تاپڑ توڑ حملے ہو رہے ہو، تو اس وقت ایک ہی راستہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اور دعا بھی کون سی؟ وہ دعا جو حضرت نوح علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کا آدمی ورد کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، ہر دعا میں اپنی اس دعا کو شامل کرے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں ہے، زلیخا کا واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں ہے، اس میں صرف ایک نقطے کی طرف میں آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تفسیری روایات میں ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اور جتنے دروازے تھے سارے دروازے مقفل تھے، سب دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس دروازے سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ تالا ٹوٹ رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، پھر آگے جا رہے ہیں، وہ دروازے کا تالا ٹوٹ رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، بھاگتے بھاگتے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے جا رہے ہیں۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ ہم بھاگنے کی اور نکلنے کی کوشش تو کریں۔ اب دروازہ کھولنا یا بند کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جیل میں تھے وہ، کسی حق بات کے کہنے پر بادشاہ نے قید کر دیا تھا، لیکن جب جمعے کا دن آتا، بہت اہم بات ہے، جب جمعے کا دن آتا تو وہ بزرگ کیا کرتے؟ وہ نہاتے، نئے جو کپڑے ہوتے وہ کپڑے پہنتے، اپنا بناؤ سنگار کرتے، تیاری کرتے، ایسے جیسے کہیں باہر جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، دروازہ جیل کا بند ہے، تیاری کر کر، سب تیاری مکمل کر کر گیٹ تک جاتے، دروازے پر تالا لگا ہوتا، واپس آ جاتے۔ تو کسی دن جو ہے وہ جو جیلر تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ عجیب آدمی، جب آپ کو پتا ہے کہ سامنے دروازے میں تالا لگا ہوا ہے،
تو آپ نہا بھی رہے ہیں، آپ کپڑے بھی دھو رہے ہیں، جو کپڑے اچھے ہیں وہ پہن بھی رہے ہیں، خوشبو بھی لگا رہے ہیں، تیل بھی لگا رہے ہیں، داڑھی پر کنگھا بھی کر رہے ہیں، سرما بھی لگا رہے ہیں، پوری تیاری کر رہے ہیں، زیب و زینت کر کر دروازے تک جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دروازے تک جانا تو تمہارے اختیار میں تھا، تم وہاں تک گئے کہ نہیں گئے، باقی دروازہ کھلنا یا نہ کھلنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک پہنچنا یہ تو تمہارے اختیار میں تھا. نہیں سمجھ رہے بات، میرا خیال نہیں پتہ چل رہا. دروازے تک جانا اور قدم بڑھانا یہ تو تمہارے اختیار میں تھا، تو جو کام تمہارے اختیار میں تھا اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں برتی، اس میں تو تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اب آگے دروازہ کھلے یا نہ کھلے اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن تم کتنی ہمت کر سکتے تھے، اپنی وہ ہمت تم کام میں لائے یا نہ لائے اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا. تو بھائی ہمارا کام جو ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہمارا کام ہے حالات سے پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو مانگنا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، بچنے کی کوشش کرنا برے ماحول سے. اب اگر راستہ کھل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے راستہ بند ہوا تو مانگنے کا تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مانگنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا. مانگنے کا ثواب ملے گا، دعا کرنے کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم کیا تھا اس دعا کے ذریعے، اس پر جس اجر اور ثواب کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو اس وقت مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جگہ جگہ مشکلات اور جگہ جگہ جن مسائل سے آج پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے لیے آسانی کے راستے کھول دیں، دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں، شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں. تو اس دعا کو جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے، ربی انی مغلوب فانتصر. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اس دعا کو اپنا ورد بنائیں، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں. اور یاد رکھیں قرآن کریم کی دعا، قرآن کریم میں جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، 14 اگست ہم اب انشاءاللہ منانے جا رہے ہیں. مجھے اس پر بھی کچھ سوچ رہا تھا، میں آخر میں 10 منٹ میں بات کروں گا، لیکن وہ بات سے بات نکلتی رہتی ہے، وہ ساری باتیں میری رہ گئی ہیں. بہرحال 14 اگست کو آپ منائیں گے، جھنڈی بھی لگائیں گے، بیج بھی لگائیں گے، سارے کام ہوں گے. پچھلے سال بھی میں نے یہ ترتیب رکھی تھی لیکن اس کا میں نے اعلان نہیں کیا تھا. اس سال میں نے سوچا کہ میں اس کا اعلان کر دوں. اتوار کے دن ہے انشاءاللہ 14 اگست، ایسے ہی ہے. تو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں ہم بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں گے. تمام حضرات جتنے بھی ہیں سب سے میری درخواست ہے کم سے کم اتوار کے دن تو فجر پڑھ لیں. ویسے تو پڑھتے ہوں گے لیکن یہاں پر پڑھ لیں. تو اتوار کے دن جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم قرآن شریف پڑھیں گے. اور اس پاکستان کو آزاد کرانے میں اور اس مملکت خداداد کو حاصل کرنے میں جن لاکھوں لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ ان کا یہ ہمارے اوپر حق بھی ہے اور ہم پر ایک طریقے کا قرض بھی ہے. حق بھی ہے اور قرض بھی ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم قرآن کریم بھی پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا کریں گے. کم از کم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں. اور کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں، قیام امن میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ہمارے ملک اور ہمارے وطن کی چپے چپے کی حفاظت فرمائے. اپنوں اور غیروں کے ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو خوب اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ترقیات نصیب فرمائے. انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو کیا اتوار کے دن ناشتہ نہیں ہوگا. ناشتے واشتے کا چکر نہیں ہے.
اتوار کے دن انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے بعد جو ہے ہمارے یہاں جو درس ہوتا ہے روزانہ، اتوار کے دن درس نہیں ہوگا، اتوار کے دن ہم درس کا ناغہ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ 15 منٹ 20 منٹ قرآن کریم پڑھیں گے، اس کے بعد اجتماعی طور پر انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے، تو جو حضرات تشریف لا سکیں وہ تشریف لے کر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔